ابا نے ایک دن ایک سرخ ہنڈیا اماں کو تھمائی اور ان سے کہنے لگے، یہ جا کر ایک خفیہ جگہ پر رکھ دو، اور ہاں سنو، بچوں کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہنڈیا گھر میں موجود ہے۔ میں اس وقت کالج کا کام کر رہی تھی۔ میں نے چپکے سے دیکھا کہ اماں اور ابا کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی ہنڈیا تھی جس کے منہ پر ایک کالے رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بابا کیا کام کرتے تھے۔ وہ ایک عامل تھے اور کئی مخلوقات کو انہوں نے اپنے زیر اثر کیا ہوا تھا۔ ان میں کچھ شیطانی جنات تھے، نیک بدروہیں اور چڑیلیں بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ ہمارے گھر کے نیچے ایک تہہ خانہ بنا ہوا تھا جس میں ابا اپنے سارے کام کی چیزیں رکھتے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں کا وہاں جانا ابا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہم نے آج تک اپنے گھر کا وہ خفیہ حصہ نہیں دیکھا تھا۔ میں سارے بہن بھائیوں سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی جبکہ وہ تینوں اسکول میں جایا کرتے تھے۔ ابا پورے علاقے میں ایک نام اور مقام رکھتے تھے۔ اس علاقے کے بڑے بڑے تاجر، امیر لوگ ابا کے پاس آتے اور ان سے اپنا کام کروانے کے بعد انہیں ہدیے کے طور پر بہت بڑی رقم دیتے۔ ابا کبھی کبھی تو پورا بریف کیس بھر کر گھر لے آتے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھی۔ ابا نے ایک دن ڈھیر سارے پیسے اماں کو لا کر دیے تو اماں کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ وہ اماں کو بتانے لگے، میں نے حاجی صاحب کا کام کر دیا ہے۔ ان کے گھر میں جو چوری ہوئی تھی وہ میں نے اپنے موکل کے ذریعے پتہ کروا لیا کہ وہ چوری کس نے کی تھی۔ میں بھی ان دونوں کی باتیں اور سے سن رہی تھی۔ پھر اماں نے پوچھا کہ اچھا کس نے کی تھی وہ چوری؟ تو ابا کہنے لگے، حاجی صاحب کے جو گھر ملازمہ تھی اس نے ہی ڈاکوں کی مدد کی اس ڈکیتی کو کروانے میں۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ ابا کے موکل تو بڑے ہی کام کے ہیں جو ان کے ہر کام میں یوں مدد کر دیتے ہیں۔ ابا نے اپنے خاص کاموں کے لیے ایک آستانہ بنایا ہوا تھا جو ہمارے گھر کے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اپنا کام کروانے کے لیے آدمی بھی آتے، عورتیں بھی۔ کبھی کبھی عورت کسی بیٹی کا رشتہ پریشان ہونے کی وجہ سے، تو کبھی ساس سے نہایت تنگ آ کر۔ ایسے بھی آدمی ہوتے جن کا کوئی نوکری کا مسئلہ، کاروبار کا مسئلہ ہوتا۔ یہی سب مسئلے مسائل لے کر لوگ ابا کے پاس آتے تھے، لیکن ابا ہمارے گھر کو ہمیشہ ان چیزوں سے دور رکھتے تھے۔ اور آج نہ جانے وہ سرخ ہنڈیا انہوں نے اماں کو لا کر کیوں تھمائی تھی، جسے دیکھ کر اماں کے چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی اور وہ نہایت خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ پہلے تو ابا کوئی ایسی چیز نہیں لائے تھے جسے وہ تہہ خانے میں یوں رکھوا رہے ہوں۔ مجھے اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ پھر یہ راز مجھ پر اس وقت کھلا جب ابا ایک رات اماں کو کہہ رہے تھے کہ میں نے آدھی رات کو قبرستان میں 7 دن مسلسل چلا کر کے اس جن زادے کو حاصل کیا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ انتہائی سرکش اور شیطانی صفت جنزاد ہے۔ جب سے میں نے اسے قید کیا یہ مسلسل مجھے تنگ کیے جا رہا تھا اور مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا تھا۔ اس جن کا کہنا تھا کہ یہ میری قید میں آ کر نہایت ناخوش ہے اور ناراض بھی، اور اس کا بدلہ وہ مجھ سے لے کر رہے گا۔ میں نے بھی ایک خطرناک عمل کر کے اس ہنڈیا میں اسے قید کر لیا ہے۔ اب کبھی بھی وہ باہر نہیں آ سکتا۔ تم بھی اس بات کا دھیان رکھنا کہ کبھی بھی اس کے پاس کوئی بھی نہ جانے پائے۔ میں نے اماں اور ابا کی ساری باتیں سن لی تھیں اور میں حیرت سے سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے یہ جن زادہ ہے جو اس ہنڈیا میں قید تھا اور اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میں نے آج تک جن نہیں دیکھے تھے۔ مجھے یہ تجسس تھا کہ آخر یہ کیسے دکھتے ہیں۔ پھر میں سوچنے لگی، جب وہ جن زادہ قید میں رہنا ہی نہیں چاہتا تو ابا اسے زبردستی کیوں قید کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ ابا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ دوسرے دن ابا کے آستانے پر چلے جانے کے بعد اماں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں کسی ضروری کام سے تیری خالہ کے گھر جا رہی ہوں۔ تم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا، انہیں گھر سے باہر نہ جانے دینا۔ یہ کہہ کر خالہ کے گھر وہ چلی گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا جو بڑے مزے سے ایک کمرے میں کھیل رہے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی بھی کام نہیں تھا اور میرا شیطانی دماغ بار بار اس تہہ خانے کی طرف مجھے بھٹکا رہا تھا۔ میرا تجسس مجھے یہ کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس تہہ خانے میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ ہنڈیا اماں نے کہاں چھپائی تھی۔ پھر میں نے باہر والے دروازے کو اچھی طرح سے کنڈی لگائی اور تہہ خانے کی سیڑھیاں جو نیچے کی طرف جاتی تھیں چڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں تہہ خانے میں پہنچی تو وہاں پر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیچے صرف ایک ہی کمرہ تھا اور چھوٹا سا صحن تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو مجھے ڈھیروں ابکایاں آنے لگیں کیونکہ کمرے میں شدید بدبو تھی، اور پھر جیسے میرے اوپر آسمان گر پڑا ہو کیونکہ کمرے میں بے تحاشا ہڈیاں پڑی تھیں تو کہیں جلے کاغذ پڑے تھے، ایک رسی پر بے تحاشا تعویذ ٹنگے ہوئے تھے، ڈھیر ساری کتابیں ایک صندوق کے اوپر بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، شاید مجھے وہی لال ہنڈیا نظر آ جائے۔
लेकिन वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैं वापस जाने के लिए दरवाजे की हिम्मत बड़ी ही थी कि अचानक जैसे किसी ने संदूक को खटकाया हो, मेरे कानों में किसी की रोती हुई आवाज आई थी। मैं हैरत से उछल पड़ी और इधर उधर देखने लगी। यकीनन संदूक के अंदर से ही आ रही थी। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। वो रोती हुई धीमी सी इसी संदूक के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल सुकड़ कर रह गया। इसका मतलब था कि वो जिनजादा जो इसे हंडिया में कैद था वो इसी संदूक के अंदर था और बाकायदा मुझे देख रहा था। क्योंकि इस तरीके से वो फरियाद कर रहा था, यकीनन इसने मेरी मौजूदगी का एहसास जान लिया था। तभी ऊपर वाला दरवाजा जोर जोर से बजने की आवाज आई। मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने जल्दी से लाइट बंद की और तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ती हुई फौरन ही सहन में पहुंच गई। शुक्र था कि छोटे बहन भाइयों ने दरवाजा खोल लिया था। फिर मैंने सर पर दुपट्टा लिया और आ गई। दरवाजे पर अब्बा थे, जो मुझे खतरनाक निगाहों से देख रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम? इतनी देर क्यों लगा दी दरवाजा खोलने में? उन्हें गुस्से में देखकर मैं डर गई और फिर अब्बा को कहने लगी कि मैं पढ़ाई कर रही थी। अब्बा ने अम्मा का पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि वो खाला के घर गई हैं किसी काम से। वो कुछ परेशान से लग रहे थे और अपने कमरे में जाकर कुछ ढूंढ रहे थे। फिर मैं अब्बा के पीछे जाकर खड़ी हो गई और इनसे कहने लगी, अब्बा क्या है, क्या ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी मदद करूं? उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझे अपने कमरे में जाने का कहने लगे। फिर वो मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर कहने लगे, दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं जैसे ही बाहर निकली तो मेरी नजर इनके हाथ पर पड़ी थी। उन्होंने थैले को अपनी चादर में छुपाया हुआ था, जिसमें ना जाने क्या चीज रखी हुई थी। मैं अपने बिस्तर पर तो लेट गई, लेकिन मेरे कानों में इस जिनजादे की फरियाद करती हुई आवाजें आ रही थी। ना जाने वो किस कर्ब में मुब्तला था जो रोते हुए यूं कह रहा था, अब्बा को भी क्या जरूरत थी किसी मखलूक को अपने मकसद के लिए यूं नाजायज इस्तेमाल करने की। मुझे ना जाने इस जिनजादे पर तरस आ रहा था। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई जिनजादा नहीं देखा था और मैं चाह रही थी कि इस बार जब उसे देखने का मौका मेरे हाथ लगा है तो मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब्बा कुछ दिनों से निहायत परेशान दिखाई दे रहे थे। अम्मा इनसे बार बार पूछ भी रही थी कि आखिर वो इतने परेशान क्यों हैं। फिर एक रात वो अम्मा को बताने लगे, सकीना, मुझे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जिस जिनजादे को कैद कर लिया था वो कबीले का सरदार था और इस कबीले की सारी जिन्नात अब मेरे पीछे पड़ गई है और मुझे तरह तरह से डराने की कोशिश कर रही है। अब दोनों तरफ से मेरी जान अजाब में आ गई है। अगर मैं इस जिनजादे को अपनी कैद से आज़ाद कर दूं तो वो पलट कर मुझसे बदला ज़रूर लेगा, और अगर उन्हें आज़ाद नहीं करता तो वो जिन्नात मेरा जीना हराम कर देंगे। मैं निहायत मुसीबत में फंस चुका हूँ। इनकी ये बात सुनकर अम्मा के चेहरे की रंगत बदलने लगी। फिर वो कहने लगी, मैं तो आपको पहले ही समझाती थी कि इन शैतानी अमलियात के चक्करों में ना पड़ो। ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारी जान किसी अजाब में आ जाए। लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी और देखो अब किस परेशानी में हम मुब्तला हो गए हैं। फिर अब्बा उन्हें दिलासा देने लगे कि मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। मैंने भी ये सब बातें सुन ली थी और मैं भी निहायत परेशान हो गई थी। फिर मैं सोचने लगी, अगर मैं इस जिनजादे से अब्बा की तरफ से माफ़ी मांग लूँ तो हो सकता है वो अब्बा को कुछ ना कहे। अगर मैं उसे इस कैद से निजात दिला दूँ और बदले में इससे कहूँ कि वो मेरे अब्बा को माफ़ कर दे, ये सोचकर मैं मुतमईन हो गई और अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं नीचे तय खाने में जाकर इस हंडिया का मुंह खोल दूँ, हमेशा के लिए इस जिनजादे को आज़ाद कर दूँ। इससे पहले कि मैं ये काम कर गुजरती कि अचानक ही एक दिन आधी रात को चंद लोग हमारे घर आए थे। इनकी शक्लें बहुत अजीब सी थीं। वो इंसान नहीं बल्कि कुछ जिन्नात मालूम होते थे। उनके इरादे बहुत खतरनाक लग रहे थे। उन्हें देखकर अब्बा भी कुछ खौफजदा खड़े थे। वो चारों तरफ घर में यूं फिर रहे थे जैसे किसी चीज को ढूंढ रहे हों। फिर वो अब्बा से कहने लगे, देख आमिर, हमें बता दे कि हमारा सरदार कहाँ है। तूने उसे अपने अमल की ताकत से कहीं ऐसी जगह छुपाया है जहां पर हमारी नजर नहीं पड़ सकती। अगर अपनी और अपने घर वालों की खैर चाहता है तो उसे अपनी कैद से आज़ाद कर दे, वरना तेरी ये जो खूबसूरत बेटी खड़ी है हम उसे अपनी दुनिया में ले जाएंगे। इनकी नज़रें मेरी तरफ थीं। मैं इनकी ये बात सुनकर कांपने लगी। फिर अब्बा इनसे कहने लगे कि मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन मेरे घर वालों को कुछ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जिस तरह वो लोग आंधी और तूफान की तरह आए थे वैसे ही वापस चले गए। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई और मखलूकात थी। एक दिन अब्बा अम्मा को कहने लगी, सकीना, मैंने तेरे लिए इतनी दौलत इकट्ठी कर ली है कि तू आराम से चंद साल मेरे बगैर गुजार सकती है, इसलिए मुझे माफ कर दे। अपनी जान बचाने के लिए मुझे खतरनाक चिल्ला करना होगा, और ये चिल्ला एक दो दिन का नहीं बल्कि कई सालों का है। इसलिए मुझे इस पहाड़ी इलाके में जाना होगा जहाँ पर वो चिल्ला करना है।
ہو سکتا ہے تھوڑے دن بعد لوٹ آؤں یا مجھے زیادہ دن لگ جائیں اس چلہ کو پورا کرنے میں۔ تم نے جب تک بچوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ہماری بیٹی کا۔ پھر ابا چلے گئے اور پیچھے ہم تنہا رہ گئے۔ سارے ہی علاقے والے ابا کا یوں اچانک چلے جانے سے بہت حیران تھے اور بار بار آ کر گھر پوچھنے آتے تھے اماں اب ان کو کیا بتاتی کہ وہ اپنی جان کس عذاب میں پھنسا چکے تھے۔ پھر ایک دن میں ہمت کر کے اماں سے کہنے لگی، اماں آخر آپ ان جنزادے کو آزاد کیوں نہیں کر دیتی؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ہی اس لال ہنڈیا میں قید ہے۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگی، میں نے آپ کی اور ابا کی باتیں ساری سن لی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے کہا، تو نے اپنے ابا کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا وہ جیسے ہی جنزادہ آزاد ہوگا تو ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی، اس لیے تم نے یہ سوچنا بھی نہیں ہے اس کو لال ہنڈیا سے آزادی دلانے کا۔ ایسے ہی 1 سال گزر گیا اور ابا واپس نہ آئے۔ آہستہ آہستہ اماں کے پاس رکھے ہوئے تمام پیسے ختم ہو گئے اور اب گھر میں پریشانیاں شروع ہو چکی تھی۔ 2-3 جگہ سے پتہ بھی کروا چکی تھی ابا کے بارے میں، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا آخر وہ کہاں گئے۔ اب گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے۔ ابا جو بھی عملیات وغیرہ سے کماتے تھے اسی سے ہمارا گھر چلتا تھا، لیکن اب 1 سال سے اوپر ہو گیا تھا، اس لیے گھر میں رکھا ہوا سارا پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں ابا کی کتابوں سے وہ عمل سیکھ لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل سیکھ کر میں ابا جتنا پیسہ کما لوں۔ یہ سوچ کر میں اماں سے چھپ کر اس تہہ خانے میں چلی گئی اور ابا کی کتابوں کو کنگھالنے لگی جس میں مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ساری ہی کتابیں نہایت خوفناک موضوعات پر لکھی تھیں، جس میں جنات کے قابو کرنے کے وظیفے، مختلف ہوائی مخلوق کو اپنے زیر اثر کرنے کے طریقے۔ ابھی میں ان کتابوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی تھی، مجھے باہر نکالو، میں تکلیف میں ہوں، مجھے اس قید سے آزاد کرو۔ تبھی میں اچھل پڑی، میری نظر اس لال ہنڈیا پر پڑی جسے میں ایک عرصے سے بھول بیٹھی تھی۔ میں ڈری ہوئی تھی، لیکن میں نے آج اس جنزادے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے کہنے لگی، میں تمہیں ایک شرط پر آزاد کر سکتی ہوں، اگر میری شرط مان لو تو میں تمہیں اسی وقت آزاد کر دوں گی۔ تبھی اندر سے آواز آئی کہ میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا اور تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن ابھی مجھے اس قید سے نکالو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس کی آواز میں نہایت تکلیف اور مایوسی تھی۔ پھر میں نے اس لال ہنڈیا کا منہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ اب اس کے اندر سے دھواں ہی دھواں نکل رہا تھا اور پورے کمرے میں پھیلا ہوا تھا، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک انسانی شکل اختیار کر لی تھی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا لڑکی، لیکن تمہارے باپ کا جرم اتنا بڑا ہے کہ میں چاہ کر بھی نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں بلکہ برائی سے دوں گا، کیونکہ اتنے سالوں سے میں قید میں رہنے کی وجہ سے ذہنی اذیت کا شکار تھا، اور شاید تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی اس کا۔ میں ابھی بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن واپس ضرور آؤں گا۔ ابھی میں جا کر اپنی آزادی کا جشن مناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ انسانی شکل والا جن میری نظروں سے غائب ہو گیا، اور میں حیرت سے وہاں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے جذبات میں آ کر یہ کر تو دیا تھا، ابا جہاں کہیں بھی تھے اس جن نے وہاں پہنچ ہی جانا تھا۔ پھر میں لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ واپس اوپر آ گئی۔ اماں نے جب میری پیلی پڑتی ہوئی شکل دیکھی تو حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اس تہہ خانے میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں نے 1000 دفعہ منع کیا کہ وہاں نہ جایا کر، لیکن تیرا تجسس ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں نے کیا کر دیا؟ میں چپ چاپ سے پورے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی اور اس خوف کا شکار بھی تھی کہ وہ جنزادہ مجھے مار ڈالے گا۔ ابا کے کیے ہوئے کا بدلہ وہ یقیناً مجھ سے ضرور لے گا۔ لیکن کئی مہینے یوں بیت گئے اور میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ جنزادہ پلٹ کر واپس نہ آیا اور نہ ہی ابا کی کوئی خیر خبر آئی۔ ایک دن ہمارے لیے بہت خوشی کا ثابت ہوا۔ میں اسکول سے پڑھا کر واپس گھر گئی تو ابا میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت واپس آ گئے تھے، لیکن میری خوشی اس وقت غم میں بدل گئی جب میں نے یہ سوچا کہ اگر ابا کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اس جنزادے کو قید سے آزادی دلا دی ہے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ سب ان سے برابر پوچھے جا رہے تھے کہ وہ کہاں گئے تھے، لیکن ابا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ پھر رات کو ابا اماں سے کہنے لگے، میں نے اپنا چلا پورا کر لیا۔ شروع میں چلا کرنے میں مجھے نہایت پریشانی ہو رہی تھی اور وہ جنات مجھے نہایت تکلیف دیتے رہے، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ بالکل ہی خاموش ہو گئے۔ چپکے سے یہ باتیں میں سن رہی تھی، پھر سوچنے لگی ہو سکتا ہے اپنے سردار کے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ابا کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ابا اماں سے کہنے لگے، سکینہ، وہ جن زیادہ نہایت طاقتور ہے، اب میں اس سے ایسے کام نکلواؤں گا کہ اس پورے علاقے کے عالموں میں سب سے پہلا نام میرا ہوگا اور لوگ مجھے جھک جھک کر سلام کیا کریں گے۔ وہ نہایت خوش لگ رہے تھے، لیکن ان کی خوشی خاک میں ملنے والی تھی جب انہیں یہ پتہ چلتا
کہ وہ جن ذاتوں ان کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، اور اس آزادی کو دلانے میں صرف میرا ہی ہاتھ ہے۔ ابا نے ایک بار پھر سے آستانہ کھول لیا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے تھے اور لوگوں کے مسئلے مسائل یوں چٹکیوں میں حل کر دیتے۔ لیکن ایک رات جب ہم سوئے ہوئے تھے تو وہ آدھی رات کا وقت انتہائی سخت ترین ثابت ہوا تھا، جب ہمارا دروازہ تیز تیز بجنے لگا۔ میرے سمیت سارے بہن بھائی اٹھ گئے تھے، اماں ابا بھی صحن میں آ گئے تھے۔ پھر زوردار انداز میں دروازہ کھلا اور ڈھیر سارے لوگ اندر آ گئے تھے۔ وہ کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے لمبے لمبے قد اور کالے رنگ کا جسم یہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے۔ پھر ابا کو کہنے لگے، عامل، آج تجھ سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو نے مجھے اتنے سال قید میں رکھا اور میں ذہنی اذیت میں مبتلا رہا۔ اب میں تیری اس جوان بیٹی کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، اور زندگی میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکو گے۔ آج تجھے پتا چلے گا کہ جنات کے سردار سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو نے مجھے بہت ستایا ہے، اب میری باری ہے۔ میں تجھے اتنی اذیت دوں گا۔ خوف سے تھر تھر میں کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے جن زادوں کو اشارہ کیا تو سارے جن زادوں نے مل کر مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور مجھے اس گھر سے اغوا کر کے اپنی دنیا میں لے جا رہے تھے۔ پھر میں زور زور سے چیخنے لگی اور ابا سے کہنے لگی، ابا مجھے بچاؤ، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ لیکن ابا خاموش بے بس کھڑے تھے۔ پھر اماں نے ان کا کندھا ہلایا اور رو رو کر انہیں کہنے لگی، آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ ہماری جوان بیٹی کو ان جنات کے ساتھ بھیج رہے ہو۔ لیکن شاید ابا کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ اب وہ سارے جنزاد مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اپنا قیدی بنا کر۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک جزیرے پر پایا تھا۔ اس جزیرے کی ایک طرف جنگل تھا تو دوسری طرف پانی ہی پانی تھا۔ مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں اکیلی یہاں پر کیسے پہنچی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں اس جزیرے پر چل پھر کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر نیچے جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو میں ان سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانے لگی۔ ڈھیر ساری سیڑھیاں تھیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور پھر یہ سیڑھیاں جہاں ختم ہوئیں وہاں ایک پرانا سا کھنڈر دکھائی دیتا تھا، جس میں جا بجا ٹوٹے پھوٹے کمرے تھے، جگہ جگہ دیے جل رہے تھے اور ہیبت ناک مجسمے وہاں پر نصب کیے گئے تھے۔ اچانک مجھے ٹوٹے ہوئے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں تیزی سے وہاں چلی گئی۔ وہ لمبے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر میں نے اسے پکارا، کون ہو تم اور یہاں کیوں رو رہی ہو؟ پھر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی، کیا تم بھی قیدی ہو کر میری طرح اس جزیرے پر آئی ہو؟ میں بھی جنات کے قبضے میں ہوں۔ ابھی تمہیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی شام ہوگی سارے جنات یہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر وہ ہم سے ایسے ایسے کام کروائیں گے جو ہم ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی باتیں مجھے الجھا رہی تھی۔ پھر میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی، کیا مطلب، کیسا کام؟ میں سمجھی نہیں۔ یہ جزیرہ بہت خطرناک ہے۔ اس جزیرے پر جنات کا سب سے بڑا سردار رہتا ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے وہ انسانوں کی بلی چڑھانے میں ذرا بھی گریز نہیں کرتے۔ اس لیے وہ مختلف جگہوں سے انسانوں کو قید کر کے لاتے ہیں اور پھر اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ سردار زیادہ تر نوجوان آدم زادیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس لیے مجھے بھی یہاں قید کر کے لایا گیا تھا۔ اب اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ تم سے شادی رچانے کا سوچے۔ وہ کئی بار مجھ سے شادی کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن ہر بار ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے ابا مجھ پر ایسا عمل کروا چکے ہیں کہ یہ جنات مجھے چھو بھی نہیں سکتے۔ ابا اپنے عمل کے ذریعے انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ مجھے واپس چھوڑ دیں، لیکن یہ بہت ضدی ہیں اور کسی بھی قیمت پر مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لڑکی کی باتیں نہایت خوفزدہ کرنے والی تھیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ میرے ابا نے تو ایسا کوئی عمل نہ کروایا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مجھے ہی بلی کا بکرا بننا ہوگا۔ وہ جناتی سردار مجھ سے شادی نہ کر لے اور ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی قید میں نہ کر لے۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگی، اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہ لڑکی اداسی سے کہنے لگی، ان سارے جنات کے بیچ میں ایک نیک جنزاد بھی ہے جو چپکے سے میری مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جنزادہ ابھی اتنا طاقتور نہیں ہے ان سے ٹکر لے سکے، اس لیے اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب وہ طاقتور ہو کر مجھے اس شیطانی جنات کی قید سے آزادی دلوا سکے۔ تبھی اچانک کھنڈر کی دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں اور چاروں طرف جیسے طوفان سا آ گیا۔ صورتحال دیکھ کر وہ لڑکی مجھے تیزی سے کہنے لگی، اب تم جاؤ، یہاں سے چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والے جنزاد مجھے تم سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں، کیونکہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔
اس لڑکی کے کہنے پر میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگی اور اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ پھر میری نظر وہاں پر پڑے ایک بڑے سے پتھر پر پڑی اور میں اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ پھر ہاں ہاں کار مچاتے ہوئے ڈھیروں جنزادے اس کھنڈر میں جمع ہو گئے۔ وہ اپنے سارے دن کی رداد سنا رہے تھے۔ اچانک ہی سیڑھیوں پر تیز تیز قدموں کی دھمک محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم انسان اس کھنڈر میں آ رہا ہو۔ پھر یہ آواز سن کر سارے جنزادے انتہائی خاموش ہو گئے تھے۔ شاید ان کا سردار آ رہا تھا۔ پھر میری نظریں ان کے سردار پر پڑیں تو میں کانپ کے رہ گئی۔